السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وقار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقا لنا۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ بے دام ہی بک جائی یہ بازار نبی میں، اس طرح کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے۔ ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ہے ایسا، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ہے ایسا، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ہے ایسا۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ہے ایسا، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ہے ایسا۔ آئیے جھوم کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ دائمۃ ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں زیادہ دیر بات نہیں کروں گا، صرف 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ میں تقریر کروں گا۔ میں تقریر تو دوسری کرنے والا تھا، لیکن مقصود بھائی نے جناب فنا کانپوری کے چند مصرے پڑھے تھے، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، تو انہی کے اوپر میں تھوڑی دیر گفتگو کر دیتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے یہ فنا نظامی کانپوری ہیں، کانپور کے رہنے والے ہیں، انہوں نے چند مصرے لکھے ہیں۔ اب میری آواز تو ان کی طرح نہیں ہے کہ میں آپ کو بانسری کی طرح گا کے سناؤں، میرے انداز میں سنیے۔ شاعر کہتا ہے درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں۔ اب دیوانے کا عالم تو یہ ہونا چاہیے کہ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ اور دیوانہ اسے کہتے ہیں جو ہوش میں نہ ہو، دیوانہ اسے کہتے ہیں جو ہوش میں نہ ہو۔ حضرت بہلول دانا دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے مٹی کے ریت کے محل بنا رہے ہیں۔ حضرت بادشاہ ہارون رشید اور ان کی بیوی حضرت زبیدہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ جب دونوں دریا کے کنارے پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ حضرت بہلول دانا بیٹھے ہوئے ہیں اور ریت کے محل بنا رہے ہیں۔ حضرت ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون وہاں پر پہنچی، جانے کے بعد میں کہنے لگی بابا کیا بنا رہے ہو؟ حضرت بہلول دانا نے فرمایا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ دیوانہ کسے کہتے ہیں میں وہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جنت کے محل بنا رہا ہوں، جنت کے محل تعمیر کر رہا ہوں۔ حضرت بادشاہ ہارون رشید کی بیوی حضرت زبیدہ نے کہا کیا بابا جنت کا کوئی محل بیچو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں جی بیچوں گا۔ اب جنت کون بیچتا ہے؟ ارے زمین وہی تو بیچے گا اپنی جس کی ہوگی، یا محلے والے بیچ دیں گے؟ لٹھ چل جائیں گے میاں، گھر میں رہنے جگہ نہیں رہے گی اگر کسی محلے والے نے نام لے دیا۔ گاؤں کی 80% لڑائی میڑ کے اوپر ہوتی ہے،
80%. بولے تو نے میری میڑ کاٹ دی، تو نے پھاوڑا مار کیسے دیا؟ لیکن اللہ والوں کی شان الگ ہوتی ہے، دیوانوں کا مقام الگ ہوتا ہے. دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے. آپ نے فرمایا بیچیں گے، اس نے فرمایا قیمت کیا لوگے؟ حضرت بہلول دانا نے فرمایا 1 دینار. ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے 3 دینار. آپ نے 1 دینار دیا حضرت زبیدہ نے. حضرت بہلول دانا نے وہ مٹی کا محل مٹی میں ملا دیا اور کہا زبیدہ جا ایک محل جنت میں تیرا ہو گیا. حضرت زبیدہ اور حضرت بادشاہ ہارون رشید دونوں گھر کو پلٹے. پلٹنے کے بعد میں بادشاہ نے کہا زبیدہ یہ کیسا نادانی کا سودا ہے، یہ کیسا بے وقوفی والا سودا ہے کہ آپ نے پیسہ دیا، آپ نے اس کو دینار دیا اور اس نے مٹی کا محل مٹی میں ملا دیا اور آپ نے سمجھا کہ آپ کو جنت میں محل مل گیا. زبیدہ نے کہا بادشاہ اے میرے شوہر نامدار، آواز کھینچ رہا ہے، فرمایا کہ تم نے یہ کیسا نادانی کا سودا کیا ہے. تم نے اس کو پیسے دے دیے، دینار دیا. اس نے جو جنت کا وہ محل بنا رہے تھے انہوں نے کہا جنت کا محل ہے، اس نے مٹی کا محل مٹی میں ملا دیا. تم کو کیا ملا؟ تم تو خالی ہاتھ آ گئی. بیوی زبیدہ نے کہا کہ سنیے قیمت میں نے دی ہے، دینار میں نے دیا، محل میں نے خریدا، لہٰذا آپ اس میں کچھ نہ کہیے گا. المختصر یہ ہے کہ دونوں گھر آ گئے. بادشاہ ہارون رشید رات کو بستر پر سوئے، آنکھیں بند ہوئی، دل کی دنیا بیدار ہو گئی. کیا دیکھا کہ جنت کے محل نگاہوں کے سامنے ہیں، جنت کے باغات نگاہوں کے سامنے ہیں، جنت کی نہریں نگاہوں کے سامنے ہیں. نفسی نفسی کا عالم ہے، جنتی جنت میں جا رہے ہیں. بادشاہ ہارون رشید کی نظر جنت کے دروازوں پر پڑی تو آپ نے کیا دیکھا کہ جس کا وہ محل تھا اس کا نام جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا. آپ نے دیکھا ایک دروازے پر آپ کی بیوی زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے. خواب دیکھ رہے ہیں. بادشاہ ہارون رشید نے جب دیکھا میری بیوی زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے فوراً اندر جانے لگے. دربان نے روکا، کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا یہ میری بیوی کا محل. ہارون رشید بستر پہ سوئے، آنکھیں بند ہوئی، دل کی دنیا بیدار ہو گئی. آپ نے کیا دیکھا؟ قیامت کا دن ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، جنتی جنت میں جا رہے ہیں اور جس کو جنت میں جانا ہے، جس کی جنت میں جس کا محل ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے. بادشاہ ہارون رشید نے دیکھا کہ ایک جنت کے محل کے دروازے پر ان کی بیوی زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے. جب زبیدہ کا نام انہوں نے دیکھا، اب شوہر تو سمجھتا ہے نا کہ بیوی کی ہر چیز پہ میرا حق ہے. نام دیکھا، جنت کے محل کے دروازے پر نام دیکھا، اندر جانے لگے. دربان نے روکا، کدھر جا رہے ہو؟ بادشاہ ہارون رشید نے کہا اندر جا رہا ہوں آرام کرنے کے لیے. اس نے کہا کہ آرام کرنے کے لیے وہ جائے گا جس کا محل ہوگا. انہوں نے کہا یہ میری بیوی کا محل ہے، یہ اس پہ نام میری بیوی کا لکھا ہوا ہے، لہٰذا میں اپنی بیوی کے محل میں جا رہا ہوں. دربان نے کہا سنیے، یہ جنت کا محل ہے، بیوی دنیا میں تھی، دنیا میں جو بیوی کا سامان تھا وہ تیرا تھا، جو بیوی کی ملکیت تھی وہ تمہاری تھی، لیکن یہ میاں جنت ہے، جنت. یہاں جنت کے محل میں وہ جائے گا جس کا نام لکھا ہوگا، یا جس کو اللہ حکم فرمائے گا جنت کے محل میں وہ جائے گا. تم اندر نہیں جا سکتے. دربان نے واپس کر دیا. بادشاہ ہارون رشید کی آنکھ کھلی، فوراً اٹھے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑا دوڑا دیا. وہی خیال ذہن میں آیا کہ میری بیوی نے دریا کے کنارے پر بیٹھ کر اللہ والے سے جنت کا محل خریدا تھا. گئے دریا کے قریب میں، جانے کے بعد میں کیا دیکھا کہ وہ دیوانہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ کا مستانہ بیٹھا ہوا ہے اور وہی ریت کے محل بنا رہا ہے. بادشاہ ہارون رشید گئے، زانوئے ادب طے کیا، پاس میں بیٹھ گئے. کہنے لگے بابا کیا بنا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جنت کے محل بنا رہا ہوں. بادشاہ نے کہا کیا جنت کا محل بیچو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں بیچوں گا. اس نے کہا قیمت کیا لوگے؟ بابا نے فرمایا کہ قیمت تیری جتنی سلطنت کا تو مالک ہے آدھی سلطنت میرے نام میں کر دے. بادشاہ نے کہا بابا عجیب بات کرتے ہو، ایک رات میں سودا اتنا مہنگا ہو گیا، ابھی ایک رات پہلے محل بیچا تھا 1 درہم میں، 1 دینار میں میری بیوی کو تم نے بیچ دیا تھا اور اب تم کہہ رہے ہو آدھی سلطنت
سلطنت لگے گی۔ اللہ کے اس ولی کا جواب سنے۔ حضرت بہلول دانا نے کہا بادشاہ تیری بیوی نے جو محل خریدا تھا بن دیکھے خریدا تھا، اور تو خریدنے آیا ہے تو جنت کے محل دیکھ کر کے آیا ہے، تو دیکھ کر کے خریدنے آیا ہے، اور اس نے بن دیکھے خریدا تھا۔ تبھی شاعر نے کہا ہے دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، زمین پر بیٹھے بیٹھے جنت بیچ رہے ہیں، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، اور دیوانہ اسے کہتے ہیں جو ہوش میں نہ ہو۔ دیوانے کسی گھر کی وکالت نہیں کرتے۔ جاؤ میرے بہلول کو پاگل نہ بتاؤ، پاگل کبھی جنت کی تجارت نہیں کرتے۔ جاؤ میرے بہلول کو پاگل نہ بتاؤ، پاگل کبھی جنت کی تجارت نہیں کرتے۔ ایک مصرع، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں۔ اب یہ درد سہ کر جو نام لیتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ یہاں تو میاں اگر تھوڑی سی سخت گرمی پڑ جائے تو قدم نہیں اٹھتے گھر سے مسجد کی جانب، ہے جی ہم کیسے دیوانے، ہم کیسے دیوانے؟ دیوانے تو وہ تھے نا کہ جنہوں نے تلوار کی نوک پر چڑھ کر بھی قرآن سنا دیا۔ میرے امام نے پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا قرآن؟ تلوار کی نوک پہ امام کا سر تھا اور قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ دیوانے تو وہ تھے کہ گلے میں پھانسی کا پھندا ہو اور اللہ اور رسول کا نعرہ بلند کر دے۔ ہم کہاں دیوانے ہیں؟ ہم تو دیوانے دوسری چیزوں کے ہیں، ہم تو دیوانے دنیا کے دیوانے ہیں۔ دیوانے وہ تھے کہ درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں۔ آؤ چلو مکے کی زمین پر، مکے کی زمین پر ایک دیوانہ ہے، ایک عاشق مصطفیٰ کا دیوانہ، دنیا دار کا نہیں، حضور کے حسن کا دیوانہ ہے، حضور کے عشق کا دیوانہ ہے۔ اور عشق ایسا، نام ہے حضرت بلال۔ یہ ہوتے ہیں درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، نام ہے بلال۔ مکے کی زمین، حضرت بلال غلام امیہ کے، کلمہ پڑھا بلال نے، جب کلمہ پڑھ لیا نا بلال نے، اور کلمہ پڑھا بھی کیسے تھا کہ دیکھو عشق کس کو کہتے ہیں؟ عشق حضرت بلال حبشی امیہ کے غلام ہے، اور امیہ بڑا ظالم ہے۔ امیہ سے پہلے عبداللہ ابن مختوم کے غلام تھے، وہ بڑا ظالم تھا، تشدد کیا کرتا تھا۔ حضرت بلال حبشی کو امیہ نے خرید لیا، اب حضرت بلال حبشی ہیں، اور حضرت بلال حبشی امیہ کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ امیہ بڑا ظالم ہے، امیہ حضرت بلال حبشی کو مارتا ہے، امیہ ظلم و تشدد کرتا ہے۔ امیہ حضرت بلال حبشی کو رات کو گیہوں کی ایک بوری دے دیتا ہے اور کہتا ہے اس کو پیسنا ہے، آٹا تیار کرنا ہے۔ ساری رات بلال چکی چلاتے رہتے اور رات کو سوتے نہیں، ساری رات چکی چلاتے، دن میں اس کا کام کرتے۔ حضرت بلال حبشی بیمار ہو گئے، بخار آ گیا، لیکن رات کو چکی چلا رہے ہیں، کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ایک روز حضرت بلال کی قسمت چمکی اور مدینے والے مصطفیٰ کا ادھر سے گزر ہو گیا۔ جب میرے نبی کا گزر ادھر سے ہوا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ نبوت پڑ گئی، اور مصطفیٰ کی نظر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت اٹھی، آقا کریم نے دیکھا دروازے کے اندر سے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ اب وہ نبی جو جانوروں کا رونا گوارا نہ کرے، وہ نبی جو پرندوں کا دکھ برداشت نہ کرے، وہ نبی جو استن حنانہ لکڑی کا رونا برداشت نہ کرے، وہ نبی بھلا ایک انسان کا رونا برداشت کر لے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسے ہی حضرت بلال کے کراہنے کی رونے کی آواز آئی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دروازے پر دستک دیا، اندر سے بلال نے دروازہ کھولا۔ میرے حضور نے فرمایا تیرا نام کیا ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں تو غلام امیہ کا۔ حضور نے فرمایا تجھے پریشانی کیا ہے؟ اس نے کہا میں بخار میں ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر آرام کیوں نہیں کرتا؟ کہا میرا جو مالک ہے نا امیہ بڑا ظالم ہے، یہ مجھے ایک بوری گیہوں دے دیتا ہے پیسنے کے لیے، اگر میں آٹا تیار نہ کروں تو کوڑے مارتا ہے، میرا دکھ اسے نظر نہیں آتا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم سو جاؤ۔ آقا نے اپنی چادر رحمت دی
اور فرمایا بلال تم آرام کرو، اور میرے مصطفیٰ نے چکی کا جو ڈنڈا ہوتا ہے اپنے ہاتھ میں پکڑا، آمنہ کا لال چکی چلا رہا ہے اور بلال آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ آرام فرمائیے، چکی جبرائیل چلائے گا۔ آقا جی آپ آرام کیجئے، چکی چلانے کے لیے غلام حاضر ہے۔ میرے مصطفیٰ کا جملہ سنو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جبرائیل آج چکی نہیں گھمانی ہے بلکہ کسی کا دل بھی محمد کی جانب گھمانا ہے۔ آج صرف چکی نہیں گھمانی ہے، کسی کا دل بھی دین کی جانب گھمانا ہے۔ حضور چکی چلاتے رہے، بلال سوتے رہے، ساری رات بلال آرام کرتے رہے۔ صبح کا سویرا نمودار ہونے والا ہے، فجر کا وقت ہوا، حضور نے بلال کو اٹھایا نہیں، میرے نبی آٹا تیار کر کے چلے گئے۔ بلال جب بیدار ہوئے آٹا تیار ہے، حضرت بلال حیرت میں، یار ہے کون کہ جو نام جانتا ہے نہ میرا پتہ جانتا ہے نہ میں نے اس کو دیکھا، کوئی تعلق نہیں۔ آیا چکی چلائی، آٹا تیار کیا اور واپس چلا گیا۔ حضرت بلال پھر دوسرے دن کو بیٹھے ہیں چکی چلانے کے لیے، پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، پھر میرے نبی نے وہی آٹا تیار کر دیا۔ پھر جب تیسرا دن آیا، حضرت بلال پھر چکی چلا رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پھر پہنچ گئے۔ آقا نے جیسی چکی چلائی، آٹا تیار کیے، جب میرے نبی آنے لگے بلال نے دامن پکڑ لیا، اور روز آنے والے، یہاں تو باپ بیٹے کا حال نہیں جاننا چاہتا، یہاں تو ماں بیٹی کی پرسان حال نہیں ہے، یہاں تو پڑوسی کا حق مارنا چاہتا ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ آخر بتا تو صحیح مکے کی دھرتی پر تو ہے کون جو میرا حال جاننے کے لیے روز آتا ہے، اپنی نیند قربان کر دیتا ہے، مجھ غلام کو سلا دیتا ہے، آخر بتا تو صحیح تو ہے کون؟ میرے نبی نے فرمایا کہ بلال اگر جاننا چاہتے ہو کہ میں ہوں کون تو سنو، مجھے محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، دین اسلام لے کر کے آیا ہوں۔ جب بلال نے اتنا سنا قدم پکڑ لیے، کہا یا رسول اللہ اب ایسے نہیں جانا ہے، بلال کو کلمہ پڑھائیے اور کلمہ پڑھا کر کے داخل اسلام کر دیجئے۔ میاں کردار ایسا ہونا چاہیے، ہمارے تو کردار ایسے کہ بھائی بھائی سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی بھائی سے راضی نہیں ہے، پڑوسی سے راضی نہیں ہے، رشتہ دار کے گھر نہیں آنا چاہتا۔ جانتے کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی مہمان گھر میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ آ جاتا تھا، اس وقت تک آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، اور ہمارے یہاں یہ حال ہے اب تو۔ ایک دور تھا کہ مہمان آتے تھے لوگ خوش ہوتے تھے، مہمان برکت لے کر کے آتا ہے گھر میں۔ ایک دور تھا مہمان آتے تھے تو لوگ خوشی مناتے تھے، صاحب مہمان آئے ہیں۔ ابھی آج سے 10-15 سال پہلے جب ہم چھوٹے تھے تب بھی ہم دیکھتے تھے کہ مہمان آتے تھے نا، خالہ وغیرہ یا کوئی مہمان آتا بڑی خوشی ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا پرمٹ مل گیا، گھر والوں کی طرف سے چھوٹ مل گئی، کوئی بھی شیطانی کر لے مار نہیں لگے گی، کیوں؟ کیونکہ مہمان ہے گھر میں، ساری چھوٹ مل جاتی تھی۔ آج اگر مہمان آ جائیں، ایک رات سے زائد اگر رک جائے مہمان، پیٹ میں اڑد پکنے لگتے ہیں گھر والوں، کب جائے گا، آپس میں جھگڑا، بیوی اندر جھگڑ رہی ہے شوہر سے، جا نہیں رہے، اور اگر بیوی کے میکے کے ہیں نا تو بولے جا نہیں رہے، تیرے میکے کے ہی رہتے ہیں 24 گھنٹے۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ ہمارے اخلاق ایسے ہو گئے نا، ہمارے کردار ایسے ہو گئے نا، اپنے اخلاق کو بدلنا ہوگا، اپنے کردار کو بدلنا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، اگر اخلاق مصطفیٰ کو ہم نے اپنے دل میں اتار لیا، اگر مصطفیٰ جان رحمت کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر لیا، زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، چہرہ دیکھے گا انسان اور ہم پر شیدا ہو جائے گا۔ لیکن اپنے آپ کو بدلا تو جائے، وہ کہا تھا نا کسی نے کہ عمل ایسے کرو کردار سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ عمل اچھے ہونے چاہیے، کپڑوں پہ خوشبو لگا کے گھوم رہے تو اس سے کیا فائدہ؟ مسجد میں ایک ٹائم نہیں بھٹک رہے ہو، کپڑوں پہ لے عطر اور دھے عطر پوری گلیاں مہکا دی ہیں، مگر مسجد میں نہیں جا رہے ہیں۔ یہ حیرت کی بات ہے، لیکن وہ بھی لوگ تھے درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں۔ آج مساجد کے اندر پنکھے، اے سی، کولر، وضو کے لیے پانی ہے جی، اور اگر لوٹا کہیں 70 رکھا ہوا نہیں ہے تو جس کی بیوی پہ نہ چل رہی وہ امام پہ آ کے چلا لے، امام صاحب لوٹا نہیں اٹھایا تم نے، امام تیرے باپ کا نوکر ہے، امام صاحب دروازے بند نہیں کرے تم نے، امام صاحب جو رکھے گئے نماز پڑھانے کے لیے رکھے گئے،
لیکن ہمارے یہاں تو یہ یہیں کہیں نہیں، ہر جگہ کا یہ حال ہے. جس کی کہیں نہیں چلتی ہے نا وہ آ کر کے امام صاحب پہ اتار دیتا ہے غصہ. گھر میں پٹ رہا ہوگا بیوی سے، لیکن امام صاحب پہ آن کے سارا نشہ اتار دے گا مسجد میں آ کر کے. ایک مسجد میں نے دیکھی تھی مہاراشٹر کے اندر، مسجد کے دروازے پہ ایک تختی لگی ہوئی تھی. تختی میرے دل میں آتا یہاں بھی لگا دوں. مسجد کے دروازے پہ تختی لگی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا اپنے جوتے اور چپل اور اپنی اکڑ مسجد کے باہر چھوڑ کے آئے. یہ اللہ کا گھر ہے، تمہارے ابا کا گھر نہیں ہے. ہاں یہ تختی لگی ہوئی تھی کہ اپنی اکڑ، اپنی دولت، اپنی شہرت، اپنے جوتے، اپنے چپل مسجد کے باہر چھوڑ کے آئے. یہ اللہ کا گھر ہے، تمہارے ابا کا گھر نہیں ہے. حکم ہے مسجد کے اندر بالکل بلند آواز سے تو بہت دور کی بات، دنیاوی کوئی بات کرے ہی نہیں مسجد میں بیٹھ کے، مسجد کے اندر بیٹھ کے. لیکن مسجدوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں آج کل. تو مسجد میں جانے کے لیے ہمت نہیں ہے، اور تیجے کی بریانی ٹھوسنے 100 کلومیٹر دور پہنچ جائے گا، یہاں تک چن کے آئے گا گلے تک. اور اگر کوئی میاں 40ویں کی دعوت نہ کرے گاؤں میں، کوئی 40واں کرے اور وہ دعوت نہ کھلاوے گاؤں والوں کو، پھر دیکھو کیسا ظلم، ایسا طوفان بدتمیزی برپا کر دے گی نا یہ قوم. ارے اس کے 40واں ہوا، انہیں روٹی نہیں کھلائی، کیوں تم مر رہا تھا بھوکا؟ تجھے 40ویں کے کھانے تھا، تیرا 40واں ہوگا تو پورے گاؤں کو پہلے لکھ جائیے کہ میرے 40ویں کی دعوت کھلائی ہو سب کو. یہ جائز نہیں ہے. اگر کسی غریب کے گھر میں انتقال ہو جائے تو 10واں 20واں 40واں اس کی جب تک بھٹی نہ بٹھا دیں گے نا، 1-1 لاکھ روپے خرچ نہیں کرا دیں گے، سکون سے نہیں بیٹھتی یہ قوم. یہ حال ہے اس قوم کا. اور پھر کہتے ہیں نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں. یہ نبی کے ماننے والے ہیں، یہ اللہ اور رسول کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں. حقیقت ہے. اگر کوئی 10ویں میں یا 40ویں میں روٹی نہ دے، کہتے ہیں ہاں گھر میں ہو گئی نا، دیتا کہاں سے؟ ہاں بولے فلاں نے روٹی نہیں دی، منہ پھلا کے بیٹھ جا. میں ابے تو موٹا ہو جائے گا ایک دن کے کھانے میں. غریب کی بیٹیاں دیکھو گھروں میں بیٹھی ہیں بیچاری، وہ غریب شادی نہیں کر پا رہے یار. غریب شادی نہیں کر پا رہے، نہ اس کے پاس اتنا ہوگا، نہ وہ اتنا ہوگا بیچارے کے پاس پورے گاؤں کو روٹی کھلانی ہے. باراتیں آ رہی ہیں 300 آدمی، 400 آدمی، اور پہلے ہی کہہ رہے آپ فون کر کے میرے براتیوں کو کھانا اچھا کھلائیے. اور یہ براتے بھی 24 گھنٹے پہلے سے کھانا بند کر دے. بعض تو قورمہ روٹی کھا کے آؤں گا. قورمہ روٹی تجھے پھندا لگا اور تو شہید ہو گیا وہیں قورمہ روٹی کھاتے ہوئے، پھر کیا ہوگا؟ تو دوسرے کی برات میں کھانے گیا، تیرا تیجا کھائے گی قوم. یہ حیرت کی بات ہے. آج جو آدمی 500 روپے کمانے والا ہے، جس کے گھر میں جوان بیٹی ہے، اس کے دل سے پوچھو راتوں کو نیند نہیں آتی. اللہ کی قسم راتوں کو نیند. میرے مصطفیٰ نے تو دیکھے، میرے مصطفیٰ حضرت بلال غلام امیہ کے، اس کے بعد میں بھی میرے مصطفیٰ اتنی شفقت فرما رہے ہیں. اور آج یہ قوم اپنے بھائی کا نہیں دیکھتی. یہ آسان طریقے بتاؤں آپ کو کہ اگر ہمارے گھروں میں بیٹیاں ہیں، آج غریب کے گھر میں جا کر کے دیکھو، جو 500 روپے کمانے والا ہے، مہینے میں کتنے کمائے؟ 15,000. اور اسی کے برعکس اگر کوئی مولوی ہو اور اس پہ 3-4 بیٹی ہوں، وہ کما رہے 8,000، تو وہ تو اس سے بھی نیچے بیچارہ. اب ایک بات بتاؤ، یہ 15,000 کمانے والا یہ 2.5 لاکھ کی بلٹ کہاں سے لا کے دے گا یار؟ یہ 1.5-2 لاکھ کی اپاچے کہاں سے لا کے دے گا؟ یہ کہاں سے لا کے دے گا اسپلینڈر؟ اور یہ بعض تو مجنوں اولاد کو ایسے پالنا ہے نا، بیمہ سمجھ کے. بیمہ بولے گاڑی تو مل ہی جائے گی، جوان ہو جائے گا تو ملے گی. گاڑی نہیں لے رہا گھر میں گاڑی، بولے کیوں نہیں لے رہے ہو؟ شادی آ رہی ہے لونڈے کی، مل ہی جائے گی. شرم نہ آ رہی کہ شادی ہوگی لونڈے کی تو مل جائے گی؟ یار حیرت کی بات ہے. اس باپ کے دل سے پوچھو کہ اس نے ادھر بیٹی کو ودا کیا، اس کے بعد میں وہ ڈائری لے کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ فلاں کو 10,000 دینے ہیں، فلاں کو 50,000 دینے ہیں، کسی کو 20,000 دینے ہیں. اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، وہ جوانی میں بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، کمر جھک جاتی ہے محنت کرتے کرتے. حضور نے فرمایا بیٹیاں رحمت ہے، رحمت. آج ہم نے جہیز کی بنیاد پر، آج ہم نے یہ دنیاوی خرافات کی بنیاد پر بیٹیوں کو رحمت نہیں زحمت بنا دیا، لوگوں کے لیے زحمت بنا دیا ہم نے. آج آپ حال دیکھیں، اگر چاہے نا جو یہ امیر زادے بگڑے ہوئے، قوم کے بگڑے نوجوان اور قوم کے یہ سٹھیائے ہوئے 60-70 سال کے بڈھے، جو یہ حالات بنا رکھے انہوں نے، اگر یہ چاہے نا، جو یہ 50,000 ڈی جے میں خرچ کر رہے ہیں، اور یہ میاں اب تو رسم ہے، ہلدی کی رسم الگ، اور کیا ہو گئے
مہندی کی رسم الگ، دنیا زمانے کی رسم کر کے پھینک دی۔ یہ جو ڈی جے پہ نچا رہا ہو نا، اگر یہ ادھر نہ لگا کے کسی غریب کو دے دے اور اس سے کہ لے اپنی بیٹی کا نکاح بھی تو شان کے ساتھ میں کرنا، جب تک وہ بیٹی حیات رہے گی، جب تک اس کی نسلیں رہیں گی، تیرے نامہ اعمال میں اللہ نیکیاں لکھتا رہے گا۔ لیکن حال کیا، رات بھر ڈی جے نچائے گا اور صبح کو کہہ دے گا نا کہ تمہارے گھر ڈی جے نچے تھے ابا، تو ابا جو پوری رات کھل کر رہا، پوری رات نیند نہیں آ رہی ہے بڈھے کو، کہہ دے سو رہا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں، تجھے اور رات تو نیند نہیں آتی تھی، یہ ڈی جے میں نیند آ گئی، بڑا میاں تیرا پورا ہاتھ تھا ڈی جے نچانے میں، اگر تو شہ نہیں دیتا تو اولاد کی طاقت نہیں کہ نچا لے۔ لیکن ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان دین پیش کیا، لیکن ہم نے اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا کہ قوم کے نوجوان، جن نوجوانوں کے ہاتھ میں دین کا پرچم ہونا چاہیے تھا، جن نوجوانوں کی زبان پر قرآن کے ترانے ہونے چاہیے تھے، جن بیٹیوں کے سروں پر دوپٹے ہونے چاہیے تھے، جن بیٹیوں کے اندر حیا اور پاکیزگی ہونی چاہیے تھی، ان بیٹیوں کو دیکھو شادیوں میں دوپٹے کی بات کر رہے ہو تم، دوپٹے کی، دوپٹہ تو اس کی بوڑھی اماں کے گلے میں نہیں ملتا اس دن، جوان تو چھوڑو، بوڑھی اماں الگ اٹھلائی پھرتی ہے، جوان تو میاں جوانوں کے تو سر پہ بنا شادیوں کے دوپٹے نہ رہتے۔ اگر دوسرے کی بیٹی دوپٹہ نہ کرے، پردہ نہ کرے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جس بیٹی نے سیدہ فاطمہ کی زندگی کو پڑھا، اگر وہ بے پردہ روڈ پہ گھومے تب تکلیف ہوتی ہے۔ حالات حاضرہ دیکھو آپ، میں جب تقریر کرتا ہوں نا میرا بڑا موڈ خراب ہوتا ہے اس قوم کے حالات دیکھتے ہوئے، کیونکہ ہم بھی یہیں رہتے ہیں، حالات دیکھتے ہیں۔ ایسا ابھی آپ ڈی جے نکل جائے محلے سے، کسی کا، کسی ناچ گانے والے کا ڈی جے نکل جائے، پوری چھتیں بھر جاتی ہیں، عورتوں کی چھتیں، سوتے ہوئے اٹھ جا میں، اور اس سے اس کا شوہر رات کو 11 بجے آ کر کے کہہ دینا چائے بنا دے تو ہاتھ ٹوٹ جا، میں ہیں نیند میں چائے بنا کے دوں گی تجھے، ظالم، ڈی جے دیکھنے کے لیے 11 بجے اٹھ کے چھت پہ چڑھ جائے گی اور شوہر کے لیے چائے بنا کے نہیں دے سکتی، نماز کے لیے کہہ دو تو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، اور ڈی جے دیکھنے کے لیے چھتوں پہ اور دروازے۔ یہ مسلم بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں میں، کہ مسلمان کی عورتیں میں نے دیکھا خوب، اور میاں دوسروں کو کیا کہنا جب ہم خود اپنے گھروں میں نچا رہے ہیں، تو اپنے گھروں میں نچا رہے ہیں، اپنے گھروں کے حال ہم نے اتنے خراب کر دیے نا۔ غور کرو میرے مصطفیٰ کی زندگی پر، ایسے نہیں بنتے دیوانے، ایسے نہیں درد سہ کر کے نام ایسے نہیں لیے جاتے ہیں، نام ایسے لیے جاتے ہیں کہ بلال نے جب کلمہ پڑھا، فرمایا بلال اپنے عشق کو ظاہر نہ کرنا، اپنے کلمے کے بارے میں بتانا نہیں، ابھی مکے میں ابتدا ہے اسلام کی، اگر پتہ چلا لوگوں کو بلال ظلم کیا جائے گا، امیہ تشدد کرے گا۔ بلال نے کہا میاں مزہ ہی تب ہے جب ظلم کیے جائیں، عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا ہے، نہ مشک چھپے نہ عشق چھپے، یہ نہیں چھپتا ہے، لیکن یہ عشق بھی سچا ہونا چاہیے، جانو مانوس ہونے والا نہیں ہونا چاہیے کہ اماں کی نہیں سننے اور رات بھر موبائل کان پہ لگائے بیٹھا ہے، اماں ابا کی نہیں سن کے دے رہا ہے۔ یہ عشق وہ ہونا چاہیے کہ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، حضور کا عشق ہونا چاہیے۔ بلال کے دل میں عشق کی آگ بھڑک گئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا بلال ظاہر نہ کرنا، لیکن بلال کا عشق تو ایسا تھا کہ ظاہر کہاں تک نہ کرتے، حضرت بلال نے ایمان اپنا ظاہر کر دیا۔ اب بلال پر تشدد ہو رہے ہیں، بلال پر ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم ایسا کہ بلال کے گلے میں رسی باندھی جاتی، بلال کو مکے کی پتھریلی زمین پر گھسیٹا جاتا، بلال کو مکے کی ریت پر گھسیٹا جاتا، پہاڑوں میں گھسیٹا جاتا، لیکن بلال ہے امیہ مارتا کہ بلال ایک نبی ایک خدا کا کلمہ نہ، ایک خدا کا نام نہ لے، مصطفیٰ کا کلمہ نہ پڑھ، بلال خدا ایک نہیں ہے، لیکن حضرت بلال کے جو کوڑے پڑھتے، حضرت بلال کی زبان سے احد احد کے نعرے بلند ہوتے، حضرت بلال کو مارا جاتا اور اتنا ظلم و تشدد کیا جاتا، میاں انگارے رکھ کر کے زمین پر دہکتے ہوئے انگارے رکھ دیے جاتے اور بلال کو ان پر لٹا دیا جاتا کپڑے اتار کر کے، حضرت بلال کے بدن سے چربی پگھلتی اور چربی پگھل کر کے ان آگ کے انگاروں کو بجھا دیتی، اور لوگوں چہرے پر اگر حسن ہو، چہرہ اگر حسین ہو تو کوئی عاشق نہیں کہلاتا، بلال کا چہرہ بظاہر حسین نہیں تھا، حضرت بلال کالے تھے لیکن مقام اتنا بلند تھا کہ اللہ کے نبی نے کعبے کی چھت پہ بلال کو چڑھا دیا تھا۔
بلال کا مقام اتنا بلند تھا، حضرت بلال نے عشق ظاہر کر دیا، مارا جاتا توڑا جاتا بلال کو، لیکن بلال اف نہیں کرتے۔ حضرت بلال احد احد کے نعرے لگاتے، گویا کہ یوں کہتے، اے امیہ تو تر شروع ہو کے مجھے ایزا ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، تو کتنی مار لے لیکن اب تو دامن مصطفیٰ کا پکڑ لیا، اب نہیں چھوٹے گا دامن۔ اب آج ہم بھی نعرے لگاتے ہیں، ابھی جلوس محمد ہی آ رہا ہے، 2 مہینے بعد دیکھیو تم نعرے جو لگا گی نا، قوم حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، گلے بٹھا دیں گے، گلے حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پکڑا کب تھا؟ کرتے کا دامن ہے کہ چھوڑیں گے نہیں؟ ارے حضور کا دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازی بن جاؤ، حضور کا دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دو، حضور کا دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہے گناہوں سے توبہ کر لو، ماں باپ کو ستانا چھوڑ دو، حضور کا دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہے مسجدوں کو آباد کرو۔ حضور کا دامن یہ منہ اور منہ مسور کی دال، حضور کا دامن ایسے تھوڑی پکڑا جاتا ہے۔ بلال نے پکڑا حضور کا دامن، آقا جی کلمہ پڑھا دیجئے، کلمہ پڑھا دیا۔ اب کتنی ظلم ہو، کتنی تشدد ہو، کتنی مار پڑے، کتنی ظلم کیے جائے، لیکن جب نام لے لیا حضور کا، جب دل میں حضور کا عشق بیٹھ گیا تو پھر حضور کا عشق ختم نہیں ہونے والا۔ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق گزر کے آ رہے ہیں، دیکھا حضرت بلال کو چوراہے پر رکھا ہوا ہے، چوراہے پر حضرت بلال پر ظلم ہو رہے ہیں، حضرت بلال کو مارا جا رہا ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں حضرت بلال کے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا، میرے مصطفیٰ جان رحمت سے آ کر کے کہا، یا رسول اللہ آپ کے بلال پر بڑے ظلم ہو رہے ہیں، آپ کے بلال کو بڑا مارا جا رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی آنکھیں برسنے لگی، کہنے لگے کوئی ہے جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کاش میرے پاس اتنا مال ہوتا۔ تو یہ نہ سوچ لینا حضور غریب تھے بظاہر، فرمایا کاش میرے پاس اتنا مال ہوتا کہ میں اپنے بلال کو آزاد کرا لیتا۔ اتنا کہا نا، میرے حضور نے فرمایا کوئی ہے جو میرے بلال کو آزاد کرائے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے کہ ہم کرائیں گے آزاد، یا رسول اللہ میں بلال کو آزاد کراؤں گا۔ آج ہم سے بھی کہا جاتا ہے، ایسے ایسے دیکھے ہیں میں نے، ایسے ایسے دیکھے ہیں کہ جنہیں اللہ نے بڑی مال و دولت دی ہے، جب مسجد کی گولک آوے ہے نا سامنے کو، مسجد کی گولک، تو جیب میں ٹٹولے گھری، بعض تو سرکارے اور بعض گھری ٹٹولے گھری، ایک کے سکے اور ڈالے اوپر سے ٹن دینی آواز آتی ہے، ارے ظالم، پھٹے ٹوٹے نوٹ جو کہیں نہ چلیں، ظالم 10 روپے کی 10 روپے 20 روپے آج کے دور میں 10 روپے فقیر لے کے نہ جاتے، اور تو 5 کا نوٹ اور 2 کا سکہ مسجد کی گولک میں ڈال لیا ہے۔ اگر کوئی مہمان آ جائے تو 250 300 روپے کا ناشتہ کرا دے آدمی، لیکن 2 روپے یا 5 روپے مسجد کی گولک میں، حیرت کی بات ہے۔ اگر ہر آدمی جمعے کے دن 20-50 روپے ڈالنے لگے نا مسجد کی گولک میں، کئی 1000 روپے نکل جائیں گے مسجد کی گولک میں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن میاں نہ تو ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں نہ دوسرے کر رہے ہیں، اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ عمل کر سکے، کیونکہ ہمارا معاملہ تو یہ ہے گناہوں کی طرف انسان دوڑ کے جاتا ہے اور نیکیاں پھوکٹ میں بھی نہیں لیتا۔ بتاؤ، گناہوں میں دوڑ کے چلا جائے گا، نیکی فری میں نہیں لے گا، اور اس کی جیتی جاگتی مثال ہے کہ اگر انسان میلے ٹھیلے دیکھنے پیسے لگا کے چلے جاتا ہے لیکن مسجد فری میں نہیں جاتا، کیوں؟ ادھر گناہ ہو رہا ہے، ادھر دوڑ کے جاگا۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میں خریدوں گا، بات بڑی لمبی ہے، المختصر یہ ہے بلال کو خرید لیا گیا، بلال کو امیہ کی غلامی سے آزاد کرا لیا گیا، حضرت بلال کے بدلے غلام دیا گیا، سونا چاندی جو بھی، بہرحال بہت لمبی بات ہے کہ حضرت بلال کو آزاد کرا لیا گیا۔ اب حضرت بلال جب آئے نا، حضرت بلال مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب آئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے مصطفیٰ نے سینے سے لگا لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام حضور نے اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ میرے نبی اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اذان پڑھو۔ حضرت بلال نے عرض کی یا رسول اللہ، حضور نے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، اور کعبے کی چھت پہ چڑھا کے جانتے کیا کہا؟ بلال اذان پڑھو۔ حضرت بلال کہتے ہیں آقا جی سفر میں اذان دی تو کعبے کی جانب رخ کیا، حجر میں اذان دی کعبے کی طرف رخ کیا، مسجد میں اذان دی کعبے کی طرف رخ، مکے میں اذان دی کعبے کی طرف رخ، لیکن یا رسول اللہ آپ نے آج تو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، بلال اذان کدھر کو منہ کر کے کہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا بلال سوچتا کیا ہے، آج تیرے سامنے تیرا نبی کھڑا ہے، اپنے نبی کی جانب منہ کر کے اذان پڑھ دے۔ اعلیٰ حضرت اسی کو بیان کرتے ہیں،
حضور نے فرمایا سوچتا کیا ہے؟ تیرے سامنے کعبے کا کعبہ کھڑا ہے، تیرا نبی کھڑا ہے، اپنے نبی کی جانب چہرہ کر اور اذان پڑھ۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ جو بلال امیہ کا غلام تھا، اس بلال کا مقام آج اللہ کے رسول نے اتنا بلند کیا کہ کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، کعبے کی چھت پہ۔ اور میرے حضور جب معراج میں گئے نا، معراج میں جنت میں تشریف لے کر کے گئے حضور، تو حضور نے کیا دیکھا؟ جنت میں حوریں ہیں، بڑی خوبصورت حوریں ہیں۔ اللہ کے رسول نے جب حضور نے حوروں کو دیکھا، حوروں نے حضور کو دیکھا، تو حوریں عرض کرنے لگی آقا جی مجھے کس کے لیے بنایا؟ ایک نے کہا حضور مجھے کس کے لیے بنایا؟ حضور نے فرمایا تجھے میرے ابو بکر کے لیے۔ ایک کہنے لگی حضور مجھے کس کے لیے بنایا؟ کہا تجھے میرے عمر کے لیے۔ ایک نے کہا حضور مجھے، کہا میرے عثمان کے لیے۔ کسی نے کہا مجھے، کہا تجھے میرے علی کے لیے، تجھے طلحہ کے لیے، تجھے زبیر کے لیے، تجھے کسی کے لیے، تجھے فلاں کے لیے، تجھے فلاں کے لیے، تجھے فلاں کے لیے۔ جو سب سے حسین تھی نا، سب کی سردار تھی، اس نے کہا حضور مجھے کس کے لیے بنایا؟ میاں جو حسین ہوتا ہے اس کا ایٹیٹیوڈ الگ ہوتا ہے نا، وہ تو الگ ہی فارم میں رہتا ہے۔ تو بولے حضور مجھے کس کے لیے بنایا؟ اس کے دل میں خیال یہ تھا بھئی اس کو ابو بکر کے لیے، اس کو عمر کے لیے، اس کو عثمان کے لیے، اس کو علی کے لیے، کسی کو کسی کے لیے، کسی کو کسی کے لیے، تو پھر میں تو سب سے زیادہ حسین ہوں، مجھے تو ہو سکتا ہے حضور کے لیے بنایا ہو۔ یہی خیال تھا کہ مجھے کس کے لیے بنایا؟ حضور سے کہا آقا جی مجھے کس کے لیے اللہ نے بنایا؟ تو میرے حضور نے فرمایا تجھے میرے بلال کے لیے بنایا، میرے بلال کے لیے بنایا۔ کہا آقا وہ تو بڑے کالے ہیں۔ فرمایا تبھی تو زمانے سے نرالے ہیں، تبھی تو زمانے سے نرالے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا تو یہ نہ سوچنا کہ تیری مرضی چلے گی، مرضی بلال کی ہوگی۔ اگر بلال کی مرضی ہوگی تو بلال کے نکاح میں تجھے دیا جائے گا، ورنہ اگر بلال نے انکار کر دیا تو پھر تجھے بلال کے نکاح میں نہیں دیا جائے گا۔ یہ کیسے ملے؟ یہ مقام کیسے ملا؟ حضور سے محبت کر کے۔ ایک مصرع نہیں ہوا اور بات اتنی لمبی ہو گئی کہ 35-40 منٹ ہو گئے۔ اگر سارے مصروں پہ بیان کرنے لگا تو الحمدللہ تمہارے امام صاحب کے پاس خزانہ بہت ہے سینے میں۔ اللہ کا فضل ہے کہ تم جس ٹاپک پہ کہو اس پہ بات ہو جائے، لیکن بات بڑی لمبی ہو جائے گی، پھر وہ یہ میاں کہ فجر میں ٹانگیں پھیلا کے رہ جاؤ گے سوتے ہوئے۔ ویسے کون سے عام ہے جو ملاد سن کے آئیں گے؟ ہے جی حسن بھائی؟ تو کوشش کیا کریں، فجر کی نماز میں آیا کریں۔ عشق جو ہے نا، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں، شکریہ تیرا رفوگر۔ رفوگر کہتے ہیں سینے والے کو، سوئی سے جو کپڑا سلتے ہیں نا، کہتے ہیں شکریہ تیرا رفوگر مگر اتنا تو بتا، شکریہ تیرا رفوگر مگر اتنا تو بتا، کیا محبت میں گریبان سیے جاتے ہیں؟ اگر گریبان پھٹ جائے، حضرت مجنون تھے نا، کیا محبت میں گریبان سیے جاتے ہیں؟ جانے والے تیرے قدموں کے نشاں ہیں باقی، جانے والے تیرے قدموں کے نشاں ہیں باقی، اب تو سجدے اسی چوکھٹ پہ کیے جاتے ہیں، ہم تو سجدے اسی چوکھٹ پہ کیے جاتے ہیں۔ اے فنا عشق کا دستور تمہیں کیا معلوم؟ ہم تو یہی سوچتے ہیں نا کہ عشق میں میاں عشق میں کیا لٹائیے، یہ حسین نے بتایا، عشق میں کیا لٹائیے اور عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے اور عشق میں کیا بچائیے۔ آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ فنا کانپوری صاحب کہتے ہیں آخری مصرع کہ اے فنا عشق کا دستور تمہیں کیا معلوم؟ عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں، صرف دل دینے سے کام نہیں چلتا ہے، اگر محبت کرو تو سر کی بھی باری آ جاتی ہے۔ اگر باری حضور کے عشق میں سر دینے کی آ جائے نا تو پھر سر دینے سے بھی گریز نہ کرنا، سر دینے سے بھی پیچھے نہ ہٹنا۔ کربلا میں حسین نے سر دے کر کے بتا دیا کہ عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر میرے بولنے آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ میری زبان سے اگر کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو جس پر توبہ لازم ہے، میں تمام کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بازو میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بازو لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گولے خود سوکھی پتیاں، پتلی پتلی گولے خود سوکھی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، قاسم ہے سر میں جب ان کی آمد ہور، قاسم ہے سر میں جب ان کی آمد ہور، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس نے بعد مذہبوں کے کیلے ڈھا دیے، جس نے بعد مذہبوں کے کیلے ڈھا دیے، ہمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، ہمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت قدسی کا ہے ہر رضا، مجھ سے خدمت قدسی کا ہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔